سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہوئی ہے، باقاعدہ فرار ہوئے ہیں، لیکن نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھاگنے والے ہو، فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ خالصتاً شکست کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا صحابہ تو شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والے ہیں، فرمایا نا 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 نا، بھاگنے والے نہیں ہو، یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں، تم تو پلٹ کے اب حملہ کرو گے۔ کیسا حوصلہ ملا صحابہ کو، دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا انہوں نے۔ اور ہم جنگ جیت رہے ہیں، اس کے بعد بھی نیگیٹو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں۔ یہ بہت دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے، بہت زیادہ۔ اتنا کسی قوم کھوپڑی خراب نہیں ہوتی جتنی ہماری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں، گرتے بھی ہیں، ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے، ناکام بنا دیا ہوا میں۔ جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا، اس پہ بھی یہ تبصرہ یہاں تک آنے کیوں دیا؟ نہیں یہی بات میرا خیال، یہاں تک اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات، ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے، تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئیں۔ اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی؟ وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی، اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک، ایکچولی یہ وجہ تھی۔ جنگ گئی تیل لینے۔ کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ ایک تو پازیٹو بات کرو، لوگ درباری ملا، سرکاری ملا، فوج سے پیٹ، یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں، 5 روپے تو دور کی بات، 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے، نہ ملنے کی کوئی امید ہے۔ ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید، وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں۔ نہ فوجیوں سے جامعۃ الرشید کوئی مراعات لے رہا ہے، نہ ہم لے رہے ہیں۔ ہم ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی، لاشیں یہاں 24 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے، کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو۔ اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریا کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے تم۔ منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں، یہ وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے۔ جہاز گرا دیے کوئی چھوٹی بات ہے؟ پہلے ہی دن طیارے گرا دیے۔ جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں۔ بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے۔ جہاز جو گرے ہیں اس میں پائلٹ بھی گرے ہیں، ان کے جنازے میں ان کا ایک پائلٹ مارنا، درجنوں عوام کو آپ مار دو، فوج کہتی ہے ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے؟ لیکن آپ منفی 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 منفی۔ میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے، یہ ذلت اب ہمارا مقدر، باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر۔ میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں، نیند میری اڑتی ہے۔ پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں، بند کر کے رکھ دو۔ آج ایسا ہی ہوا، میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں، تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے؟ رات کو دیکھو ہی نہیں۔ جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے حالات دیکھ کے ہوتی ہے۔ بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا، شکست بھی تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے، نا تم شکست خوردہ نہیں ہو، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اور یہاں شکست نہیں ہو رہی، فتح ہو رہی ہے، اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے، منفی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک، اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا، تماشا دیکھ رہی ہے فوج۔ فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے، میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بانجا آرمی میں ہے۔ مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی، ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی، اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے، اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا۔ ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ جہاد ہے، اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب، درباری، سرکاری۔ ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو
اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے, اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے, اب بھی جہاد کا فتویٰ ہے. اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے. تو جو قرآن کہتا ہے نا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں, تو یہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کا جو رسپانس ہے نا کمنٹس میں, یہ صبر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. ایک صاحب جاننے والے, انہوں نے مجھے میسج بھیجا, ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا, فوج پہ کیوں نہیں گرا؟ تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو جنگ کے موقع پر نا اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں, یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ, اس سے دشمن خوش ہوگا, اور یہ غداری میں آتی ہے یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب, اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا, ڈیلے کر دیتا, جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے. یہ موقع نہیں ہے, موقع نہیں ہے یہ تنقیدات کا. اور ڈیپو پہ آرمی کے بھی حملے ہوئے ہیں, آپ تو رپورٹ بھی غلط پیش کر رہے ہو. لاہور میں جو حملہ ہوا ہے, ہمارے دوست, یہ میں نیوز چینل کی خبر نہیں بتا رہا, یہ تو ہمارے جو دوست ہیں جن سے ہم سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ان سے کال پہ بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے کہ ادھر آرمی ایریا پہ حملہ ہوا ہے. فرضی چیزیں بنا بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو, ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی سے. اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو, یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. ابھی میرے بھائی تمام اختلافات کو کھڈے لین لگا دو, عقل مند قومیں یہی کرتی ہیں, کھڈے لین لگاؤ, بعد میں لڑنا, میں بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں گا, بعد میں لڑیں گے, ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں, دشمن سے نہ موقع ملا آپس میں لڑتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, لڑیں گے, میں بھی لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی خدا کے لیے, ابھی مشرف اور لوگ کہتے ہیں نا مسلم, آپ نے بھی تو مشرف کی مخالفت کی ہے بھائی, کی ہے, لیکن جنگ تھوڑی ہو رہی تھی. مشرف اگر انڈیا سے جنگ کر رہا ہوتا, انڈیا نے اٹیک کیا ہوتا اور مشرف لڑائی کر رہا ہوتا, پھر ہم کہتے ہیں مشرف ایسا مشرف ویسا, پھر اگر کہتے تو ہم غدار وطن ہوتے, پھر غدار کہلاتے ہیں. جیسا بھی ہے, جب لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا, لیکن جب اس نے جنگ کی ہے میدان جہاد میں, صحابہ اس کی صف میں شریک ہو کر لڑے ہیں دشمن سے. بھائی یہ جیسا وردی ہے, ابھی کیا کر رہا ہے, لڑ کس سے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا ہے. تو منفی باتیں مت کرو, یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, آپ پتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جب واگا بارڈر گیا وہاں میں نے ایک بیان دیا, اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڈ ہیں, کوئی لفافے مل رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں, کیا خیال ہے کتنے پیسے ملیں گے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے, کیونکہ جب پتا چلا بہت خوش ہوئے. اس کرنل تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں حوصلہ چاہیے بھائی, حوصلہ پبلک, تو بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگوں نے آ کے ہمیں حوصلہ دیا. کچھ ان کو جہاد کی آیتیں سنائی, کچھ ان کے اپریشیٹ کیا, اتنا خوش ہوئے کہ دل باغ باغ ہو گیا, کوئی تو آیا. تو منفی سوچنا چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں, ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر, اور سامنے کیا ہے, بتوں کی عبادت کرنے والے, پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں, وہ سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو قوم بھی دشمن ہوگی تو بنے گا کیا ہمارا؟ فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو, فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی, لیکن آپ کی بھی ہوگی, پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے, نا 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 نا, وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو,
इंडिया के मुसलमान सुबह शाम इंडिया की मोहब्बत के नारे लगाते हैं, मगर इंडिया उनको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। बेचारे जिंदगी उनकी गुजर गई यही समझाते हुए हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं। इंडिया कहता है झूठ बोल रहे हो, हालांकि वो कर रहे होते हैं, वो मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन नहीं मानता मोदी। इंडिया से मेरी मुराद है ये मोदी की गवर्नमेंट, ये नहीं मानती। कितना जुल्म हुआ है अहमदाबाद में, मोदी ने कितना जुल्म किया है, कितना जुल्म किया है अहमदाबाद में मोदी ने, क्या कुछ किया है। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई, इसी तंजीम के गुंडों ने शहीद की है बाबरी मस्जिद को, इसी ने अहमदाबाद का वाकया हुआ है, ये सब इसी तंजीम के कारनामे हैं। कितनी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी है, मुसलमानों को डंडे से मार मार के कत्ल किया जा रहा है, वक्फ की जमीनें सरकारी अमलाक में ली जा रही हैं। सदियों से जो मुसलमानों की वक्फ की जमीनें थी जिससे मस्जिद और मदरसे चला करते थे, मोदी सरकार ने आके वो सरकारी तहवील में ले ली हैं। तलाक के मसाइल में मुदाखलत जो खालिसतन मुसलमानों के आइली कवानीन है, डॉक्टर जाकिर नाइक पे पाबंदियां, एक दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगा के मुल्क बदर कर दिया। तो जो अपने मुल्क में जिन्होंने मुसलमानों का ये हशर किया हुआ है, तुम क्या समझते हो फतह के बाद वो तुम्हें इज्जत देंगे? तो होश के नाखुन लो मेरे भाई, आजमाइशों में पता चलता है कौन अपना और कौन गैर है। बाकी इख्तलाफात सबके हैं, हम भी किसी एक जमात को दूध का धुला हुआ नहीं मानते, हमारे भी इख्तलाफ है, लेकिन जंग खत्म हो जाए फिर इंशाअल्लाह हम आपस में लड़ेंगे। मुझे बताना कहां जाके फड्डा करना है, मैं देखूंगा ये सूटेबल जगह है या। मैं तो हुई फड्डेबाज, 4 शादियां फड्डों के बगैर थोड़ी हो सकती हैं। लेकिन महाज पे बुलाया जा रहा और मैं बीवी से लड़ रहा हूं, सास से लड़ रहा हूं, ससुर से लड़ रहा हूं, लोग बोलेंगे भाई उधर बम आ रहा है, अभी फिलहाल क्या करो, उधर जाओ यार। ये लड़ाइयां चलती रहेंगी, सास बहू की लड़ाइयां, सियासी लड़ाइयां, फौज इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाइयां, सिस्टम। जो हमारे इलेक्शन हुए वो किससे हुए, सिस्टम सारी दुनिया को पता है। लेकिन मुझे गम इसलिए नहीं होता कि पहली दफा थोड़ी हुआ है, तो हमेशा सिस्टम से ही होते हैं। अब जो गम पहली दफा पहुंचता है ना, उस पर इंसान को तकलीफ होती है। जो जिस गम के हम पैदा ही उस गम में हुए हो, तो उस गम की क्या तकलीफ है यार। तो इलेक्शन शफाफ कभी पहली दफा यानी पहली दफा थोड़ी हुआ है, ये ऐसे ही चलता है भाई साहब, मार्केट में यही चल रहा है। ओरिजिनल अदल इंसाफ सिर्फ कहां मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। दुनिया में ऐसे ही चलता है, सिस्टम के तहत ही सब कुछ। घरों में कौन सा सिस्टम है, सिस्टम ही तो है घरों में भी। 100% घरों में कौन सा कोई अदल व इंसाफ का निजाम है। शौहर सच बोलता है घर में, देर से आता है तो क्या सच बोलता है कि मैं फिल्म देख के आ रहा हूं या कहां से घूम के आ रहा हूं? वो यही बताएगा कि मैं मदनी मस्जिद गया हुआ था, शब जुम्मा का बयान सुन के आ रहा हूं। एक आदमी शराब पी के आता था ना, तो बीवी से पिटता था। एक दिन वो आया तो दीवार फलांग के आया ताकि बीवी को पता ना चले कि मैं लेट आ रहा हूं, और घर में लैपटॉप खोल के बिस्तर पे बैठ गया कि मैं ऑफिस वर्क कर रहा हूं, जैसे बहुत पहले से आया हूं। बेगम आई, बेगम ने बोला फिर पी के आया है? कह रहा नहीं बेगम, मैं तो 1 घंटे से ऑफिस वर्क कर रहा हूं। कह रही कम बगत फिर ब्रीफकेस खोल के क्यों बैठा हुआ है? शराब की वजह क्या खोल के बैठा हुआ था? ब्रीफकेस खोल के। तो हमारी दुश्मनी ना इंडिया के मुसलमानों से है, ना इंडिया के स्टेट से है। इंडिया एक स्टेट है, रियासत है, जैसे दूसरी रियासतें होती हैं। हमारा दिमाग नहीं खराब कि बिला वजह रियासतों से हम पंगे लेना शुरू करें। लेकिन जो इंडिया की मौजूदा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उससे हमारी दुश्मनी है, उसको हम नहीं छोड़ेगा। सही है, इसको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। और इस जंग में अगर हमारा कोई नुकसान होता है जानी या माली, तो उस पर हमने वावेला नहीं करना, क्यों मर गए, फौज कहां है। जंग में मरेंगे भी मारेंगे भी। फयक्तुलूना वयुक्तलून, कुरान कहता है लड़ते हैं, मारते भी हैं, मरते भी हैं, सब कुछ होगा। और उससे बड़ी बात, ये फौजी क्यों नहीं मर रहे? फौजी मर गए तो तुम क्या करोगे फिर? तेरा क्या होगा कालिया? इस पे तो खुश होना चाहिए फौजी नहीं मर रहे, हालांकि वो भी शहादतें पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनको कुछ नहीं हो रहा। तो मुस्बत सोच रखो, वरना दिमाग ने एक दिन ब्रेन हेमरेज से फट के मर जाओगे किसी दिन। जो आदमी मनफी सोचता है ना, मनफी,
یہ کیوں ہیں؟ جیسے فسادی، کچھ مرد فسادی ہوتے ہیں گھروں میں، کچھ فسادی عورتیں، دفتروں میں مرد ہوتے ہیں کچھ فسادی. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھیجو گے وہ سارا سسٹم تباہ کر دیں گے، غیبتیں کر کر کے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرے بعد آیا تھا، اس کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے؟ میں 10 سال سے جھک مار رہا ہوں. ابے اس کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہے، کمبخت اس کی تو میٹرک پاس ہے اور یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے تو اس لیے زیادہ ہے. یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ میں اتنے عرصے سے باس کی جو ہے نا وہ چمچا گیری کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو یہ دفتروں میں ایسے فساد، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کلر ہے 20 سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، چندہ 5 روپے کا بھی نہیں دیا ہوگا انہوں نے. تو ہوتے ہیں ہر جگہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، منفی. گھروں میں تو بہت ہوتے ہیں لڑوانے والے. یہ میاں بیوی کو لڑواتے ہیں، ساس بہو کو لڑواتے ہیں. ساس بہو کو تو لڑوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، وہ خود ہی لڑ رہے ہیں. تم آ کے اور آگ لگا رہے، چنگاری لگا رہے، ان کو لڑوا رہے. میں پہلے کسی علاقے میں رہا کرتا تھا تو مجھے اندازہ وہ میرے گھر والے جب ایک خاص کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو جب بھی آئیں تو میری لڑائی ہوتی ہے. میں پریشان تھا یار، ہماری اچھی بلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، وہ کسی خاتون سے ملنے جب میری گھر والی جاتی ہے، ان کے گھر دوستی ووستی ہے تو آگے پھر لڑائی. شروع میں میری سمجھ میں اس وقت ہم ناتجربے کار تھے، پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا بعض خواتین کا گھر میں دیکھا وہ جب آئی ہیں ملنے کے لیے گئی ہیں تو گھر میں لڑائی ہوئی ہے ہماری. ابے وہی چل رہا ہے، اچھا والا نہیں ہو رہی تھی، یہ اس کے آنے سے ہوتی ہے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ خواتین کا کام آگ بجھانا اور کچھ کا کام آگ جلانا. وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہیں، ان کا کام ہے کیا کریں. اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو یہ آگ جلانے کے واقعات ہوتے کیسے. ہمارے ایک دوست نے دعوت کی، اس وقت اتفاق سے میری صرف 2 تھیں، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے، صرف 2، لیکن بہرحال مجبوری تھی، اکٹھی 4 ہو نہیں سکتی تھی. تو میرے گھر والوں کو بلایا عقیقے پہ کسی نے، تو میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں خود نہیں جا سکوں گا، میں باہر ہی کھڑا رہوں گا، تو اس لیے 1 by 1 پہلے ایک کو پھر دوسرے گھر والوں کو لے جاؤں میں. تو جب ایک گھر والوں کو میں لے کر گیا ہوں تو جیسے میں نے کہا بھائی آدھے گھنٹے بعد میں آ جاؤں گا لینے کے لیے، یا میں وہیں بیٹھا رہا، واللہ وہ مجھے یاد نہیں، بہرحال آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا، وہ ٹائم پہ گھر والے آ گئے اور میں لے کے چلا آیا. اب دوسرے کو لے کر گیا، دوسرے گھر والوں کو، ان کو وہاں ہو گئی دیر. اب دیر ہو گئی تو مجھے فون کرنا بنتا تھا، بھائی کیا ہو گیا، اتنا ٹائم کیوں ہو گیا. 2-3 دفعہ میں نے فون کر لیا کیونکہ لیٹ بہت ہو رہے تھے، لیٹ نائٹ، رات دیر ہو گئی تھی رات. میں نے ان کو لے آیا، بہرحال 2-4 دن ہمارے گزرے، اس کے بعد لڑائی شروع، ڈرون پہلی والی سے، جن کو پہلے لے کر گیا تھا نا، ڈرون حملے شروع اور دھمکیاں اور ڈرون، بالکل وہی جو ابھی مودی اور پاکستان کا چل رہا ہے. پہلے لائٹ فائرنگ، ہلکی ہلکی. کیا آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے؟ یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے؟ میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں، بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں، ٹائم دے رہا ہوں، اور ویلیو کسے کہتے ہیں؟ نا. اب اچھا خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی، شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں، پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے، تو یہ ہے فلانا ہے اور یوں ہے، اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے، اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے. ابے بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں؟ اس کو خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں؟ نہ، یہ ہلکی پھلکی فائرنگ، پھر میزائل، گرنیڈ، ایسا بھائی. جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتا یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی، ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے.